وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے، کوئی غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کی ہے۔ تحریک انصاف نے 40,000 سے زائد ڈونرز کی تفصیلات جمع کروا دی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو باقی پارٹیز ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں۔ اب اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں، فورن فنڈنگ کیس کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم اکبر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ واضح کر دیں کہ آپ کو کب یہ کھٹکا ہوا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کچھ گڑبڑ ہے، کب آپ کو لگا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اچھا سوال ہے، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب پارٹی بنی 1996 میں، تو 1996 سے لے کے 2010 تک شوکت خانم کی تو پھر بھی لوگ فنڈنگ کرتے تھے، لوگ پیسہ دیتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کو پیسہ نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم عمران خان کی جب پریس کانفرنس کرتے تھے، کیونکہ میں 10-12 سال پی ٹی آئی کا ٹوٹلی میڈیا انچارج تھا، تو ہم پریس کانفرنس کے لیے بھی 100-200 روپے جمع کر کے تاکہ صحافیوں کے لیے کچھ سموسے اور کیک خرید سکیں، یہ ہمارے حالات تھے۔ یہاں تک کہ عمران جب ممبر بنا پارلیمنٹ کا 2002 میں، تو ہمارے پاس سینٹرل آفس کے کرائے کے پیسے نہیں تھے، اور جو پارلیمنٹ لاجز میں ایم این اے کو الاٹ ہوتا ہے ایک اپارٹمنٹ، اس کو ہم نے اپنا مرکزی دفتر بنایا ایچ بلاک میں۔ تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو مالی معاملات تھے وہ بہت کمزور تھے۔ لیکن ہم نے جو 10 سال اس کی برانڈنگ کی، جب 9/11 کے بعد ہم نے بڑا ایک کلیئر موقف اختیار کیا اور ہم نے عوام تک اپنا میسیج پہنچایا، تو اس کے بعد جب لوگوں کا اعتماد بنا، ہماری وائبلٹی لوگوں کو سمجھ آئی، ہماری تبدیلی کی جو ہمارا بیانیہ تھا وہ لوگوں نے قبول کیا، تو اس کے بعد فنڈنگ آنی شروع ہوئی، وہ 2010-11 میں۔ اور 2010-11 میں جب بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا، چونکہ میں پارٹی میں عمران مجھے سمجھتا تھا، اور لکھ کے بھی انہوں نے کہا کہ میرے بعد سب سے زیادہ آپ کی اہمیت ہے، آپ نمبر 2 ہیں پارٹی کے، تو مجھے تمام معلومات تھی۔ تو اس وقت پھر میں نے عمران کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا دیکھیے کہ ہمارا یہ جو بڑا پیسہ آ رہا ہے، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، ٹاپ لیڈرشپ ریئل اسٹیٹ میں انوالوڈ ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے امپلائیز میں اس میں پیسہ آ رہا ہے، کیش چیک لے کے وہ پیسہ نکالا جا رہا ہے، تو بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نے صرف زبانی نہیں کہا، میری عمران سے ای میل کی ایک اگست کی چین ہے جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور سپٹمبر 2011 میں نے ان کو 7 صفحوں کا خط لکھا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، آپ نے یہ کہا کہ کرپشن ہو رہی تھی اور بڑے پیمانے پر جو آپ کی پارٹی کے جو لوگ تھے، پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ انوالو تھی، تو کون کون کرپشن کر رہا تھا اور کرپشن کیا تھی، یہ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ جی، میں نے کچھ نام لیے تھے کہ جب میرے سامنے یہ حقیقت آئی کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ریئل اسٹیٹ میں انوالوڈ ہے، مثلا یہاں پہ بنی گالا کے نیچے ایک فارم ہاؤس اسکیم ہے، اسی طرح یہ مرگلہ کی پہاڑیوں میں اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ پلاٹس کریٹ کیے گئے، اور ٹاپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے پلاٹس اس میں لیے، اور وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لیڈر نے وہ اسکیم بنائی تھی۔ تو میں مثلا پلاٹ نمبر 1 جو ہے وہ عمران خان نے لیا تھا، ان کا ڈکلیئرڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں ڈکلیئرڈ، اسی طرح عارف الوی تھے، اسی طرح عمر چیمہ تھے، اسی طرح اسد کیسر تھے، یہ ساروں نے، اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پارٹی کی فنڈنگ کو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اپنے لیے پلاٹ خریدنے میں استعمال کر رہی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے، میں وہی کہوں گا جس کا میرے پاس بنیاد ہے، فیکٹس ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو لوگ پارٹی کے فنڈز کو بھی مینیج کریں، وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ایک پارٹنرشپ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی اسکیم بنائی ہوئی ہے، اس کو خرید رہے ہیں۔ تو ایک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بنیادی ایک قانون ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ پارٹی کے فنڈز استعمال ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، صحیح، یہ بات اب سمجھ میں آنے والی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پارٹی کے اکاؤنٹس کو ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خفیہ کیوں رکھا گیا، لیکن یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آڈٹ ہوا تھا، اور کیا اگر ثابت نہیں ہوتی، ممنوعہ فنڈنگ ثابت نہیں ہوتی، تو کیا منی لانڈرنگ ثابت ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے اتنے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیے، جب تحقیقات ہوں گی تو وہ ہو جائے گا نا۔ جب ہمارا تو کمیٹی سے یہی، ہم تو کمیٹی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہم انڈر پروٹیسٹ ہیں، کیونکہ کمیٹی نے یہ جو ٹی او آر ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جی تمام جو اسکروٹنی ہوگی وہ دونوں پارٹیز کے سامنے ہوگی۔ ہم سے وہ اکاؤنٹ ہی چھپا دیے گئے۔ ابھی عمران خان نے 20 جنوری کو یہ بلند بات دعویٰ کیا کہ جی میں کوئی کسی قسم کی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے، تمام ہم اینڈ کرتے ہیں سیکریسی، اوپن لائیو میڈیا کے سامنے یہ ساری ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ایک اپلیکیشن دے دی، کل پی ٹی آئی نے اس اپلیکیشن کا جواب دیا کہ نہیں، وزیر اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا
وزیر اعظم کے بیان کو مسکنسٹرو کیا گیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کو سیکرٹ رکھا جائے اور یہ ڈاکومنٹس ان کو نہ دی جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ جب وہ 23 بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں اتنے بڑے پیمانے پہ جو کنسیل کیے گئے ملینز آف ڈالرز آئے ہیں، پروبیٹڈ سورسز سے آئے ہیں، سعودی عرب کی ہم نے فنڈنگ دی ہے، مڈل ایسٹ کی ہم نے ریکارڈ دیا ہے، وہ تحقیقات جب ایک کمیٹی، تو ایسے ہے نا کہ کمیٹی نے اپنے الیکشن کمیشن نے 27 اگست کو ایک فیصلہ دیا اپنی ہی کمیٹی کے خلاف، 28 مہینے کے بعد انہوں نے رپورٹ جمع کرائی، الیکشن کمیشن نے کہا آپ نے تصدیق نہیں کی، آپ نے آتھینٹیکیٹ نہیں کی ایویڈنس، ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں، ہم وی آر پینڈ کہ آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ کیا قدغنے ہیں، یہ کیا مجبوریاں ہیں۔ یہ بھی مجھے بتائیے گا سر کہ یہ ابھی آپ نے مڈل ایسٹ اور وغیرہ ممالک کا نام لیا، اسرائیل کے حوالے سے اپوزیشن بڑی بات کرتی ہے کہ اسرائیل سے بھی بڑی فنڈنگ تھی، وہ کون سی تھی، کتنی تھی؟ دیکھیے جو امریکہ سے جو فنڈنگ آئی ہے اس میں ایسے شواہد موجود ہیں جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ پہ وہ ڈیٹا ابھی بھی اپلوڈڈ ہے، آپ بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام جو فنڈنگ ہوئی ہے اس میں وہ نام ہیں، کمپنیوں کے نام ہیں، لیکن یہ صرف امریکہ کی حد تک ہے۔ دیکھیے آپ اس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے کہ ایک آڈیٹر کا آپ نے ذکر کیا کہ جی کہ آڈٹ نہیں ہوتے، آڈیٹر کے سامنے اگر آپ کوئی ریکارڈ یا بینک سٹیٹمنٹس یا اپنے بینک اکاؤنٹس کنسیل کریں تو آڈیٹر تو اسی کو آڈٹ کرے گا جو آپ اس کے سامنے کاغذات رکھتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی 80% سے بھی زیادہ جو فنڈنگ ہوئی ہے، اکاؤنٹس ہیں، اس کو کنسیل کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، آج بھی چھپایا ہوا ہے، آج بھی کمیٹی کے سامنے ایک بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ بینک سٹیٹمنٹ ظاہر نہیں کیا گیا۔ بینک اکاؤنٹس ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیے، ایک بھی بینک سٹیٹمنٹ ظاہر نہیں کی گئی، ایک بھی جو 2 کمپنیاں اس کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں ظاہر کیا گیا۔ 2 برطانیہ میں لوئڈز بینک میں اکاؤنٹ کھولے، ایک بینک سٹیٹمنٹ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آڈیٹر سے کنسیل کی جائیں گی، یہ ایک بہت بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے۔ چیز ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس جو دیے جائیں گے وہی آڈیٹر پھر آڈٹ کریں گے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود